اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں کہوں گی اگر واقعی آپ خوشی پانا چاہتے ہیں، ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اگر آپ اس کی تہہ میں پہنچ سکیں تو آپ جانیں گے کہ ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے رویے بہت زیادہ اہم ہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنے والی ہوں، ہو سکتا ہے آپ یہاں پر تو یقین نہ کریں، لیکن مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ہفتے کے اختتام تک آپ اور زیادہ اس کے قائل ہو جائیں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ دراصل ہمارے حالات ہمیں رنجیدہ نہیں کرتے۔ اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ حالات ناخوشگوار یا دشوار نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کٹھن ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ایسا کرنے دیں تو یقیناً ان میں ہماری خوشی چرانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ یہ ہمارے حالات ہی ہمیں ناخوش بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں ہمارا رویہ ہے جو ہمیں ناخوش بناتا ہے۔ کیا آپ اس بات میں میرے ساتھ متفق ہیں کہ دراصل مشکل حالات میں ہمارا رویہ ہی ہمیں ناخوش بناتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہولوکاسٹ کا شکار ہونے والے وکٹر فرینکل کا یہ قول سن رکھا ہو۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، خوراک، انسانی وقار، ہر وہ حق جو کسی بھی انسان کو ملنا چاہیے چھین سکتے ہیں، لیکن ایک چیز تو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتے، وہ ہے اچھا رویہ رکھنے کا میرا فیصلہ۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر میں اور آپ صرف اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک درست رویہ اپنائیں گے، اور درست رویے کا مطلب ہے کہ برے حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی یہ کہیں آپ جانتے ہیں کہ میں ان حالات سے خوش نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھوں گی۔ جب میں ان حالات میں سے گزروں گی اور حالات بھی گزر ہی جائیں گے، اور تو میں بڑھوں گی، یہ تو ختم ہو ہی جائیں گے۔ اور آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جب آپ مشکل میں سے گزرتے ہیں تو اندرونی طور پر آپ زیادہ گہرے اور پختہ شخص بن جاتے ہیں؟ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایسے وقتوں میں آپ خدا کو گہرے طور پر جاننے لگتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں مبارکبادیوں کی طرف جاؤں جس پر اس ہفتے ہم تعلیم حاصل کریں گے، ان تمام اچھی باتوں کے بارے میں جو یسوع نے کہیں جب اس نے اس پیغام میں بتائیں جسے ہم پہاڑی واز کے نام سے جانتے ہیں، میں اس کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اس جگہ لے آؤں جہاں میں لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ بلا جھجک یہ بات ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ یسوع جب دنیا میں تھا تو اس کے پاس قوت تھی جو وہ ظاہر کرتا تھا۔ وہ قدرت میں چلتا، لوگ شفا پاتے اور موجزے ظاہر ہوتے تھے، اور حقیقت میں وہ اس قدر قوت سے معمور تھا کہ ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ ایسا بھی وقت تھا کہ وہ راستے میں جا رہا تھا اور قوت اس میں سے نکل رہی تھی، اور ایک عورت اس کے پاس آئی اور ایمان سے اسے چھوا اور شفا پا گئی۔ اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے محسوس کیا کہ شفا یا قوت اس میں سے نکلی ہے، اور اس نے پوچھا کس نے مجھے چھوا؟ لہٰذا جانتے بوجھتے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے پاس اتنی قوت تھی کہ اگر کسی کے پاس اسے حاصل کرنے کا ایمان ہوتا تو وہ اسے حاصل کر لیتا۔ لیکن کچھ انگریزی تراجم کے مطابق نیکی اس میں سے نکلی، کچھ اور کے مطابق قوت اس میں سے نکلی۔ اور لفظ نیکی ایک دلچسپ لفظ ہے کیونکہ ان مبارکبادیوں میں جن پر اس ہفتے ہم بات کریں گے یہ مسیحی نیکیاں یا صفات کہلاتی ہیں، یعنی روح کی صفات، روح کی اخلاقی اور امتیازی اوصاف ہیں جو دراصل خدا کی اسی قدرت کو جو ہماری زندگی میں ہے ظاہر کرتی ہے۔ یہی نہیں کہ خدا کے پاس قدرت ہے، نہ صرف یہ کہ یسوع قدرت میں چلتا تھا، اور صرف یہی نہیں کہ پاک روح میں قوت ہے، بلکہ اس نے یہ قدرت اور قوت ہمیں بھی دی ہے۔ مسیح یسوع پر ایمان لانے والے شخص کے طور پر یہ قدرت آپ میں پائی جاتی ہے۔ آپ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہیں۔ میں نے کہا آپ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پولس نے جن باتوں کے لیے دعا کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح میں ایماندار کے طور پر جو قدرت انہیں حاصل ہے لوگ اسے جانیں۔ لہٰذا آج شام میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں آپ جانیں کہ خدا کی قدرت، خدا کی قوت آپ میں موجود ہے، اور اگر اسی خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، وہی قدرت جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، میرے ساتھ رہیں، تم میں بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو بائبل کہتی ہے ایسا ہی ہوگا کہ یہ فوراً تمہارے فانی بدنوں کو بھی زندہ کرے گا، بلکہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کو زندہ کرے گا آپ کی زندگی میں۔ لہٰذا ہمیں قابل رحم یا خود ترس ذہن رکھنے کے بجائے قوت بخش ذہن رکھنا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اکثر اس خود ترسی والے رویے میں پڑ جاتے ہیں. میرے مسائل ہیں، میں بیچاری. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. ہم اکثر کلام کے یہ حوالے استعمال کرتے ہیں، جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. مسیح میں جو ہم سے محبت رکھتا ہے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. کوئی ہتھیار جو ہمارے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حوالے استعمال کرنے کے عادی ہوں، لیکن آپ جانتے بھی نہ ہوں کہ آپ ان پر ایمان رکھتے بھی ہیں یا نہیں. ہمیں دیر تک رک کر خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا کی قدرت مجھے میسر ہے؟ صرف اس لیے کہ کوئی چیز میرے لیے میسر ہے، سنیں، صرف اس لیے کہ کوئی چیز میرے لیے میسر ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا اسے ہماری زندگی میں مہیا بھی کرے گا. یہاں پر واقعی بہت سے مسیحی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسیح میں ہمیں جو کچھ ملا ہے اس سب کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، اور خدا کے وہ تمام وعدے ہمارے ہیں، اور وہ تمام قدرت اور اختیار بھی ہمارا ہے. اور اگر یہ سب چیزیں ہماری ہیں تو بھی لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم انہیں حاصل نہیں کر سکتے. اور جہاں تک میں جانتی ہوں، سادہ سے انداز میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ سب چیزیں روحانی پختگی کے ساتھ منسلک ہیں، اور چاہے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں یا نہیں کہ ہم نے خدا میں بڑھنا اور اپنے کردار اور فطرت میں مسیح کی مانند ہونا ہے. نئے عہد نامے میں لفظ نیکی یا بھلائی 7 بار آیا ہے، اور 3 مرتبہ اس کا ترجمہ یونانی لفظ ڈیونامس سے ہوا ہے، جس کا مطلب قوت ہے. یہی لفظ اعمال 1 باب 8ویں آیت میں ملتا ہے کہ روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم ڈیونامس یعنی قوت پاؤ گے کہ میرے گواہ بنو. لہٰذا 3 مرتبہ لفظ ڈیونامس کا ترجمہ قوت نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا ترجمہ نیکی یا بھلائی کیا گیا. اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ نیکی اور قوت کا جوہر ایک ہی ہے. اور تقریباً پھر 4 مرتبہ ڈیونامس کا ترجمہ یہاں پر خوبی کیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ روح کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتنا شاندار ہے کہ آپ کی روح خوبیوں سے بھری ہو، آپ کا باطن اوصاف سے پر ہو، بہترین اندرونی زندگی اپنی سوچ میں پر فضیلت ہو. میں نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ اگر ہماری اخلاقی کردار کی نیکی یا خوبی ہم میں نہیں، کوئی قوت یا نیکی ہم سے ظاہر نہیں ہوگی، تو چاہے خدا کی قوت میرے اندر بسیرا کرتی ہو تو خدا بھی اسے اسی وقت میرے اندر سے جاری کرے گا جب میں یہ ثابت کروں گی کہ میں ذمہ داری سے اس قوت کو استعمال کر سکتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو بہت سی قوت دی جائے تو وہ اسے خود غرضانہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. بائبل کے ایک ترجمے کے مطابق تربیت یعنی خود کو قابو میں رکھنا. اب لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. ہمیں اس قوت کو دشمن کے خلاف، اسے روکنے، تاریکی کی بادشاہت کے خلاف اور خدا کے فرزندوں کو اپنے دام میں پھنسنے سے بچانے کے لیے استعمال کرنا ہے. وہ محبت حاصل کر کے دوسروں سے محبت کرنے کی بجائے جس کے لیے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے خود سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پرہیزگاری یا خود کو قابو میں رکھنا جس کا مقصد خود ہی کو قابو میں رکھنا ہے، لیکن وہ دوسروں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت میں ہمیں ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی زندگی میں ان کو کام میں لانا شروع کریں. ہمارے عمومی رویے ہی دراصل ہمارے کردار کی تشکیل کرتے ہیں. کسی بھی طرح کے حالات میں ہم سے جو توقع کی جا سکتی ہے اسے کردار کہتے ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگوں سے واقف ہیں جب تک سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہے تو اس وقت تک وہ بہت عظیم لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی مرضی پوری نہ ہو یا کچھ ان کی توقع کے خلاف ہو جائے تو میرا مطلب ہے وہ جیکل اور ہائڈ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی بالکل مختلف انسان بن جاتے ہیں. ایسے لوگ جو حقیقتاً اپنے اندر ایسے کردار کو پروان چڑھاتے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے، وہ لوگ ہر طرح کے حالات میں مستقل مزاج رہتے ہیں. آمین. میں جو کچھ کہنا چاہ رہی ہوں یہ اس کی صرف ایک مثال ہے. وہ حالات کے دھارے کے ساتھ اوپر نیچے نہیں بہتے جاتے. جب مل گیا تو وہ خوش اور جب نہیں ملا تو وہ ناخوش. وہ بس کردار وہ چیز ہے جو آپ کے اندر ہے. یہ گہرے طور پر آپ کے اندر پیوستہ ہوتا ہے اور یہی آپ کی شخصیت کا اظہار ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ آن اور آف کر سکتے ہیں. جیسے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کرنے کو کہے اور پھر نہ کرے. متی 5 باب کی پہلی آیت. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا. اب امپلیفائڈ ترجمے میں ہر مبارکبادی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. بیزار ہوئے بغیر اس بات پر دھیان دیں کہ الفاظ کس قدر شاندار اور مبارک ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کی بیرونی حالت کیا ہے. خوش، قابل رشک اور روحانی طور پر شادمان، زندگی میں خوشحال، خدا کی نجات اور حمایت سے مطمئن.
واو، اس سے قطع نظر کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس قدر خوش اور بابرکت ہو سکتے ہیں لوگ آپ پر رشک کریں، چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کی زندگی پر رشک کریں۔ اب یہ برکت آپ کی اخلاقی خوبی سے یا روح کی نیکی اور بھلائی سے جڑی ہوئی ہے، جسے کہا گیا ہے دل کے غریب، جس کا اصل مطلب ہے کہ حلیم مزاج، جو مکمل طور پر خدا پر انحصار کرتے ہیں، وہ جو یہ نہیں سوچتے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں۔ امپلیفائڈ کے مطابق مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب اور حلیم ہیں اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اب میں ترجمے کے اس حصے سے کچھ خاص مطمئن نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل کے بہت سے مختلف تراجم ہیں اور وہ سبھی بہترین ہیں، اور میں امپلیفائڈ ترجمے کو بہت پسند کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی یہ سمجھے کہ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ ایسا سمجھنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بارے میں برا سوچیں۔ میں نے بہت سوچا اور دعا کی، اور مطالعہ کرنے سے میں اس بات پر قائل ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم مشکل میں پڑتے ہیں، جب ہم دوسروں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے زیادہ اہم ہوں، اور تب ہم لوگوں کو حقیر جاننا شروع کرتے ہیں اور بہت سی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں اس دنیا میں ہر شخص اگر یہ بھول کر کے وہ کیا ہے، دوسروں کو عزت دیں، تو یہ دنیا کس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اب میں ذرا تیزی سے ان میں سے گزروں گی، کیونکہ میں اس پورے ہفتے انہی کے بارے میں سکھاؤں گی۔ میں ہر مبارک بادی پر یعنی ہر ایک آیت پر تو بات نہیں کروں گی، لیکن آگے لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں ہوں کیا، خیر ہم اس پر بات کریں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، نرم مزاج، صابر، برداشت کرنے والا، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ مکمل طور پر آسودہ ہوں گے۔ 7ویں آیت، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ رحم دل ہونا کیا ہی کمال اندرونی صفت ہے، کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں اپنی زندگی سے نکال باہر نہ کرنا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور میری پسندیدہ ترین آیات میں سے ایک یہ ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور 10ویں آیت، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور اگر یہ ایک کافی نہیں تو 11ویں آیت، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ 12ویں آیت، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اور پھر آخری، جسے شاید مبارک بادیوں میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن میں اسے اسی گروپ میں شامل کروں گی، اور باقی حصہ بھی جہاں وہ بات کرتا ہے کہ تم دنیا کے نور، اور یہ کہ کس طرح تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں گے۔ میرا خیال ہے بنیادی طور پر وہ بے غرض ہونے کی بات کر رہا ہے، اور کس طرح دوسرے لوگوں سے حقیقی محبت کی جائے۔ خدا کی مرضی ہوئی تو اس ہفتے کے اختتام پر خدا کے رحم اور فضل کی بدولت ہم ان 9 مبارک بادیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جس کے بارے میں ہم آج شام بات کریں گے وہ یہ کہ حلیم مزاج، زوراور ہیں۔ بالفاظ دیگر، اگر ہم خدا پر مکمل انحصار کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ طاقتور حیثیت ہے، اور اگر ہم حلیم ہو سکتے ہیں تو اس میں بہت سی مختلف باتیں آ جاتی ہیں، لیکن جو در حقیقت اس میں شامل ہیں ہم کچھ ہی کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ سننے میں اچھا ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جن میں آپ ہر وقت درست نہیں ہوتے۔ دیکھا، مجھے کچھ شور سنائی دیا ہے۔ دیکھا یہ کتنا آسان ہے۔ جب میں نے کہا حلیم بنے تو سب نے کہا جی ہاں، خداوند کی تعریف ہو، جی حلیم مزاج ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر دفعہ آخری بات آپ ہی نے کہنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درست ہونا کس قدر ضروری سمجھا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ محض اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم کتنی لڑائیاں لڑتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ
کہ ایک شخص صرف آپ کو خاموش کرنے کے لیے ہار مان جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ درست بھی کہہ رہے ہوں۔ لہٰذا اب میں نہیں جانتی کہ آپ ویبسٹر ڈکشنری 1828 سے واقف ہیں کہ یہ کیا تھی، لیکن یہ اصل ویبسٹر ڈکشنری تھی۔ میں بھول گئی ہوں کہ اس کا کتنا فیصد حصہ، لیکن شاید اس کا تقریباً 70% حصہ خدا کے کلام سے بھرا پڑا ہے۔ یہ آج کل کی ڈکشنری سے ذرا ہٹ کر ہے۔ میرے پاس بھی ایک ہے اور آپ بھی ایک خرید سکتے ہیں۔ یہ اس قدر مہنگی بھی نہیں، تقریباً 2000 روپے کی ہے، جو کچھ بھی نہیں۔ اور لیکن ویبسٹر 1828 ڈکشنری کے مطابق نیکی کا مطلب طاقت، بہادری، بے خوفی، اخلاقی بھلائی، اخلاقی فرائض کی انجام دہی اور اخلاقی برائیوں سے اجتناب ہے۔ نیکی کو، اب سنیں، نیکی کو مذہب سے الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مذہب صرف بیرونی اعمال پر نظر رکھتا ہے، جبکہ نیکی کا تعلق دل سے ہے۔ لہٰذا ایک شخص چرچ جا سکتا ہے، خداوند کی تعریف ہو، یسوع تیرا شکر، خداوند کو جلال، ہالےلویا۔ وہ اونچی آواز میں گیت گا سکتے ہیں، ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جو سامنے کی بینچوں پر بیٹھا ہے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بے وقوفانہ شکل نہیں دیکھی، اور اپنی نظریں پلیٹ فارم پر جمائے ہوئے کہتے ہیں، لیکن گا کر آپ اپنی بے وقوفی پر قابو نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس مذہب ہے، ہمارے پاس مذہب والا حصہ ہے۔ آپ کچھ مذہبی نظریات کے حامی ہیں۔ ہم عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی تشریف بینچوں پر رکھتے ہیں، اور ہم درست وقت پر تالیاں بجاتے اور درست وقت پر آمین کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر کا پوشیدہ انسان ہے جس کی خدا کو فکر ہے۔ اور حقیقت میں چاہتی ہوں کہ اس ہفتے کے اختتام پر کچھ اور نہیں تو یہ ضرور کروں کہ آپ کو اس بات پر لاؤں کہ آپ اس پر توجہ دیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہمارے اندر قوت بسیرا کرتی ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کے لیے خدا کو ہم پر بھروسے کا یقین چاہیے۔ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن خدا جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے اہم ہمارے دل میں پوشیدہ انسان ہے۔ اور اب ہم ڈکشنری کی اس تعریف کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ کہتی ہے نیکی اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کی مخلصانہ محبت کے لیے رضاکارانہ طور پر سچائی کی تابعداری کی جائے۔ اور مجھے یہ پسند ہے، ہم صرف کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا حکم مانو گے۔ میں اکثر بہت سے ایسے کام کرتی ہوں جو میں عام طور پر نہیں کرتی یا کرنا نہیں چاہتی، لیکن صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں خدا سے محبت کرتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ایک دن میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اپنی زندگی کا حساب دوں گی۔ اور اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میں اس کے فضل میں چھپی ہوئی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ میں اپنی طرف سے بہترین کروں گی، اور میرا بہترین بھی کامل نہیں تو بھی میں وہی کروں گی جو میں بہترین کر سکتی ہوں۔ اور میں خدا کے فضل کے لیے خوش ہوں جو میرے غیر کامل حصے پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ساری زندگی بےہودگی اور غیر پختہ رویے کی نظر کر دوں جو کہتا ہے او خیر خدا مجھے محبت کرتا ہے اور آپ جانتے ہو مجھے ڈھانپ لے گا۔ میں خدا کے لیے کچھ جنگجوؤں کو اٹھتے دیکھنا چاہتی ہوں جو اپنی درست جگہ پر قابض ہوں اور خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں، اور اپنی زندگی میں اخلاقی حدود کے لیے لکیر کھینچیں اور سمجھوتا نہ کریں، اور اپنی مذہبی کشتی میں موجود ہر شخص کے ساتھ تیرتے نہ پھریں، اور ہر وقت سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ رہیں۔ ہمیں درست بات کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے۔ یہ روح کی ایک خاص اخلاقی خوبی ہے۔ پرہیزگاری ان کی مانند صفات میں ظاہر ہوتی ہیں، جو تحمل، پاکیزگی، محبت، صبر، حلم، مہربانی، فروتنی ان کی مانند ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا مبارک ہونا بہت خوبصورت بات ہے،
میرا مطلب ہے کہ حقیقت میں یہ بہت ہی شاندار بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم بے دہانی میں اس طرح کے الفاظ کہہ جاتے ہیں، میرے خیال میں چرچ میں۔ آپ کیسے ہیں؟ خدا کی بڑی برکت ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا مطلب ہے قانونی طور پر برکت رکھتے اور مبارک ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ خوش ہیں اپنے حالات سے قطع نظر؟ کیا آپ واقعی خوش ہیں؟ کیا آپ ایسی شادمان زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ آپ کی شادمان زندگی پر رش کریں؟ او کاش میں بھی اتنا ہی خوش ہوتا جتنا وہ شخص خوش ہے۔ خیر نہیں، حقیقت میں نہیں۔ میں مبارک ہوں، لیکن میں نے 3 ہفتے ڈپریشن میں گزارے ہیں اور دراصل پاگل ہو گیا ہوں کیونکہ ملازمت میں جس ترقی کی میں توقع کر رہا تھا وہ نہیں ہوئی۔ خیر خدا کی تعریف ہو، میں مبارک ہوں، میں اندر جاتے ہوئے مبارک ہوں، باہر جاتے ہوئے مبارک ہوں۔ جی سر، یہ میں ہوں، خدا کا مبارک شخص۔ دیکھیں، میں تو صرف آپ لوگوں کو تھوڑا جگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ اب کافی دیر ہو چکی ہے کہ میں اسے لے کر آؤں، لیکن فرض کریں کہ یہاں میرے پاس آڑو کے درخت کی ایک شاخ ہے اور اس پر 3 صحت مند آڑو لٹک رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ آڑو کا پورا وزن شاخ پر ہوگا؟ لہذا اب وہ شاخ ہے یا انگور کا درخت ہے اور ہم پھل ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا پھل لائیں، ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہر وقت خدا پر انحصار کرنا ہے، تمام چیزوں کے لیے ہر وقت مکمل طور پر خدا کا بھروسہ کرنا ہے، یعنی ہر وقت۔ اور آپ جانتے ہیں شروع میں ہم خدا کے ساتھ چلتے وقت بڑے خود مختار ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم واقعی خود مختار ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم خدا کو مشورے دینے لگتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کیا کرے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ ایک دن میں بھی کہہ رہی تھی خدایا تو ایسا نہیں کر سکتا، میرا مطلب ہے خدایا، کیا کبھی آپ نے کہا خدایا تو ایسا کر؟ میرا مطلب ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ہم بے وقوف ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ خدا کو ہمارے مشورے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ پطرس رسول کے بارے میں سوچیں جب اس نے یسوع کو ٹوکا تاکہ جانے کہ ہم کس قدر بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں جانتے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہترین رویہ ہے، یہ ایک بہترین خوش ہونے کا رویہ ہے، یعنی صرف یہ رویہ کہ ہر ایک اہم ہے۔ یہ بہترین رویہ ہے کیونکہ ہر ایک اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ چلیں، سوچیں ذرا آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حقیقت میں یہ میرے ساتھ ہوا۔ میں ایک میٹنگ کے بعد ٹریفک میں سے گزر رہی تھی اور کوئی مجھ سے آگے نکلنے کے لیے پرعزم تھا، تب اس نے دیکھا کہ یہ میں تھی۔ آپ کو میرا نقطہ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، ہمیں یوں نہیں کرنا کہ جنہیں ہم متاثر کرنا چاہتے ہیں ان سے کچھ اور سلوک کریں، اور جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں ان سے کچھ اور رویہ رکھیں۔ یہ بے وقوفی ہے کیونکہ خدا کی نظر میں سب برابر ہیں، نہ کوئی مرد اور نہ کوئی عورت، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد۔ دیکھیں، میں جو کچھ بھی ہوں یا آپ جو کچھ بھی ہیں، اور جو کچھ بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں اور جو کچھ میں اچھا کر سکتی ہوں، وہ خدا کے فضل سے ہماری زندگی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اندر خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ اپنے رویے کو کنٹرول کریں۔ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔